كتاب الله أحيانا وبالتوحيد أوصانا ففي قرآننا سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج بھی روشن ہے، چاند بھی روشن ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند میں کوئی روشنی نہیں، سورج کی کرنیں پڑتی ہیں زمین پر، زمین سے یہ شعاعیں ٹکرا کر اور یہ پھر کرنیں پڑتی ہیں چاند پر، تو سورج کی روشنی پہلے زمین پر آتی ہے، زمین سے نکلتی ہے تو چاند روشن ہو جاتا ہے۔ سورج کی روشنی شیشے پہ آتی ہے، شیشے سے نکلتی ہے تو دیوار روشن ہو جاتی ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں سیماہم فی وجوہہم، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے چہرے پر ایک خاص نور کا ذکر کیا، ایک خاص روشنی کا ذکر کیا۔ یہ نور اور یہ روشنی کوئی عام نور اور روشنی نہیں ہے۔ معراج کی رات میرے آقا گئے، عرش معلیٰ پر اللہ کا نور چمکا، اس نور کی روشنی میرے آقا کے چہرے اقدس پہ پڑی، میرے آقا کے چہرے انور پہ پڑی، میرے آقا کے شیشے جیسے چہرے پہ پڑی۔ اس چہرے سے شعاعیں نکلی ہیں، ان شعاؤں نے ابو بکر کے چہرے کو روشن کر دیا ہے، عمر کے چہرے کو روشن کر دیا ہے، عثمان کے چہرے کو روشن کیا، علی کے چہرے کو روشن کیا۔ اور یہ ایسا نہیں ہے، اس لیے جو میں کہا کرتا ہوں، اب سارے جانتے ہیں حضور جب معراج میں گئے، غار ثور میں تھے، تو گود کس کی تھی؟ ذرا سارے بولیے، بولو نا، صدیق اکبر کی، سر حضور کا تھا، صدیق کا چہرہ حضور کے چہرے کی طرف، صدیق کی آنکھیں حضور کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہیں، حضور کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، حضور کے چہرے سے یہ نور نکلتا ہے، صدیق کے چہرے کو بھی روشن کرتا ہے، اور اتنا روشن کرتا ہے کہ یہ لوگ غار ثور سے نکلتے ہیں، غار ثور سے نکلتے ہیں، ایک ہفتے کا سفر کرتے ہیں، پیدل سفر کرتے ہیں، گرد و غبار بھی ہے راستے میں، پتھریلا اور پہاڑی علاقہ بھی ہے۔ ایک ہفتے کے سفر کے بعد جب یہ قباء کی بستی میں پہنچتے ہیں تو آقا کے چہرے سے اٹھنے والی نور کی ان شعاؤں سے ابو بکر کا چہرہ اتنا روشن ہو گیا تھا کہ دیکھنے والے فرق ہی نہیں کر پا رہے کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے، اتنا روشن ہو گیا کہ لوگ آتے صدیق اکبر کو سلام کرتے، وہ سمجھتے کہ شاید یہ نبی ہے۔ صدیق کہتے ہیں کہ کچھ سورج اوپر آیا تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے چادر اٹھائی، چادر حضور کے سر کے اوپر سائے کے لیے تانی، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ جو ہے یہ تو صدیق ہے، یہ وہ خادم ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے چہرے پہ آقا کے چہرے پہ پڑنے والے نور کی شعاعیں پڑی ہیں۔ یہ نور ملتا کس طرح سے؟ حضور کو یہ نور ملا تھا معراج کی رات۔ کہاں ملا تھا؟ معراج کی رات۔ اللہ نے حضور کے چہرے انور پہ اپنے نور کی تجلی ڈالی، اور یہ نور کی تجلی کوئی معمولی تجلی نہیں ہے، یہ وہی نور کی تجلی ہے جس کو دیکھ کر موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، یہ وہی نور کی تجلی ہے جس کو کوہ طور برداشت نہیں کر سکا، کوہ طور پہ یہ تجلی پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ واقعتاً اللہ کے نور کی تجلی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام کی تجلی بھی برداشت کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن کے بارے میں بھی یہی کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ جس طرح یہ پہاڑ میرے نور کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح یہ پہاڑ میرے کلام کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کا قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ مبارک ہو مسلمانوں تمہیں، آج تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ ننھے منھے بچے بھی قرآن یاد کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن پہلے اترا آقا کے قلب اطہر پہ، حضور کے دل سے نکلا، تو یہ اللہ کا کلام
ہمارے پڑھنے کے اس قابل ہوا کہ ہم اس کو پڑھ سکیں, ہم اپنے سینوں میں محفوظ کر سکیں. اللہ کا نور پہاڑ بھی برداشت نہیں کر پایا تھا, اللہ کا نور موسیٰ بھی برداشت نہیں کر پائے تھے. اللہ کا نور آقا کے چہرے انور پہ پڑا, وہاں سے یہ نور نکلا تو اللہ کے نبی کی اس امت تک پہنچا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ نے حضور کو واپسی پر یہ تحفہ دیا ہے کہ آپ میرا دیدار کر کے جا رہے ہیں, آپ میرے نور کو لے کر جا رہے ہیں. یہ نور آپ کی امت تک بھی پہنچ سکتا ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ نمازیں پڑھیں, سجدے کریں. معراج کی رات حضور آسمان سے نماز کا یہ تحفہ لے کر آئے, اور اب جو بھی اس تحفے کو قبول کرتا ہے, سجدے کرتا ہے, نمازیں ادا کرتا ہے, فرض پورے کرتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے, رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے, تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرو. جس نے رات تہجد میں گزاری ہے صبح اس کا بھی چہرہ دیکھ لو, اور جس نے رات کسی اور چیز میں گزاری ہے صبح اس کا بھی چہرہ دیکھ لو, واضح فرق نظر آ جائے گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. جو اپنی زندگی سجدوں میں گزارتا ہے, اللہ پھر اپنا وہ نور جو آقا کے چہرے پر پڑا تھا آقا کے واسطے سے پھر یہ اس امت کو بھی عطا